الحمدللہ، اس تیسری نشست کے اندر جو پہلا تمہیدی باب ہے، عبادات کی بنیاد توحید پر ہے، تو اس کتاب کے مؤلف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ ایک آیت کریمہ لے کر آئے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الذاریات کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی جو تخلیق کی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے عبادت کرنا، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے۔ اور یہی بنیادی مقصد تھا جنوں کا بھی اور انسانوں کا بھی، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی۔ یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہ بہت سارے لوگ الا ماشاء اللہ جو اس سے بری ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صاحب لولا تھے، یعنی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لولا اگر آپ نہ ہوتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق نہ کرتے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، جبکہ یہ کہنا درست نہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا یہ براہ راست اس آیت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمیں بیان کیا ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں تخلیق کیا، نہیں پیدا کیا، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے، اور اس عبادت کو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انبیاء و رسل کا جو سلسلہ ہے وہ جاری کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مقصد حیات کو جو کہ عبادت کرنا ہے خالصاً اللہ کے لیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔